لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ روزے دار کو اپنی زبان اور دوسرے اعضاء کی ناجائز کاموں اور سب و شتم سے حفاظت کرنے کا حکم، یعنی روزے دار کو چاہیے کہ اپنی زبان اور اپنے جسم کے دوسرے اعضاء کو گناہ کی باتوں سے بچائے۔ حدیث نمبر 1241 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی روزے کا دن ہو تو وہ نہ تو رفث کرے نہ چیخے چلائے، اور اگر اس سے کوئی اور لڑے تو کہہ دے میں تو روزے دار ہوں۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ چونکہ اس باب میں یہ زیادہ مناسب تھی تو امام نووی اس کو دوبارہ لے آئے ہیں۔ یعنی روزہ گناہوں سے ڈال ہے، روزے میں ہمیں اپنے ہر گناہ سے ہمیں بچنا ہے، تو روزے کے دن میں رفث نہیں کرنا کیونکہ تعلقات منع ہے، اور اسی طرح لڑنا جھگڑنا بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ سے لڑے کہہ دیں نمرم صائمن، 3 دفعہ تک بھی کہنا پڑے آپ کو تو 3 دفعہ بھی کہیں، اور اس کی لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دیں، اس کی گرمی کا جواب گرمی سے نہیں دیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، اونچی نہیں بولنا۔ حدیث نمبر 1242 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ یہ حدیث بڑی واضح ہے، روزے میں ہر گناہ سے بچنا ہے۔ اگر کسی شخص نے روزے میں بھی جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ پر عمل کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، طعنے دینے ہیں، لعنت ملامت کرنی ہے، فساد ڈالنا ہے، اللہ کو اس کے فاقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوڑ دے اپنا روزہ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات ہے روزہ ہے ہی ضبط نفس کے لیے، اور اگر آپ نے روزے میں بھی اپنا نفس کو کنٹرول نہیں کیا، منہ کو کنٹرول نہیں کیا، ہم یہ تو منہ کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ہم کھاتے نہیں پیتے نہیں، لیکن ہم نے منہ کو غلط کاموں سے بھی روکنا ہے، غلط جھوٹ کی باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، طعنے سے، گالیوں سے، ان سے بھی روکنا ہے۔ اسی طرح روزہ ہمیں اپنے تمام جسم کا رکھنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو روکیں، اس چیز کو نہ دیکھیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اپنے کانوں کو روکیں، وہ اس چیز کو نہ سنیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، میوزک نہیں سنیں، غلط قسم کے گانے نہ سنیں، وہ جو ہیں چغلیاں نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاؤں اس طرف نہ چل کے جائیں جہاں پہ اللہ نے منع کیا ہے اور جہاں پہ اللہ کو پسند نہیں جانا، اور آپ کے ہاتھ وہ چیز نہ پکڑیں جن چیزوں کو پکڑنے سے میرے رب نے روکا ہے۔ آپ کا دماغ وہ چیزیں نہ سوچے جن سوچنے کے ساتھ اس کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ آپ کا دل حسد، بغض، انتقام، غلط خیالات سے اپنے آپ کو پاک رکھے، تب جا کے انسان وہ روزہ رکھتا ہے جس کو واقعی روزہ کہا جا سکتا ہے۔ تو روزہ صرف انسان کے زبان کا نہیں ہوتا، روزہ صرف آپ کے کھانے پینے کا نہیں ہوتا، بلکہ روزہ آپ کے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہو، آپ کے پاؤں کا روزہ ہو، آپ کے آنکھوں کا روزہ ہو، آپ کی کانوں کا روزہ ہو، آپ کے دل کا روزہ ہو، آپ کے دماغ کا روزہ ہو۔ اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، دل کا روزہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ دل حسد سے خالی ہو، دل انتقام سے خالی ہو، دل بغض سے خالی ہو، دل دوسروں کے خلاف کینے سے خالی ہو، ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ دل ہی جو ہوتا ہے اگر تو صحیح ہو جاتا ہے
تو سارے جسم کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اور اگر دل خراب ہوتا ہے تو ساری جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے دل کا روزہ رکھیں، اس کے لیے آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، اور تھوڑی نہیں کرنی پڑے گی، زیادہ کرنی پڑے گی۔ اپنے دل سے انتقام کے خیالات، اپنے دل سے کینے کے خیالات، اپنے دل سے بغض کے خیالات یہ نکالنے پڑیں گے، اور ان کے لیے کوئی بٹن نہیں ہے کہ آپ دبائیں اور یہ سارا کچھ نکل جائیں، یا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ پڑھیں اور نکل جائیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنی تربیت کرنی پڑے گی، اپنی تربیت کرنی پڑے گی، اگلوں کو معاف کرنا ہوگا، اگلوں کو سے درگزر کرنا ہوگا، اگلوں کے ساتھ نیکی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا۔ یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر پر تو عمل کر لیتے ہیں، لیکن باطن بعض اوقات اس پہ غور نہیں کرتے، جبکہ جب تک باطن صحیح نہ ہو، ظاہر ہم نے کیا لوگوں کو دکھانا ہے؟ ہمارا رب تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو ان چیزوں کو سوچئے، ان چیزوں کو سمجھیے، اور ان چیزوں کو اپنے عمل کا حصہ بنائیے۔ تو لہٰذا روزہ سارے جسم کا روزہ ہے، وہ دل کا بھی ہے، وہ دماغ کا بھی ہے، وہ ہاتھوں کا بھی ہے، وہ پاؤں کا بھی ہے، وہ آنکھ کا بھی ہے، وہ کان کا بھی ہے۔ اور جب ہم نے ایسا روزہ رکھ لیا تو پھر وہ واقعی وہ روزہ ہوگا جس کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب ہمارا اگلا باب ہے روزے کے چند مسائل۔ حدیث نمبر 1243 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ نے اس کو پلایا ہے۔ ایک بڑی اہم بات، روزے میں بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، اور کوئی شخص کھا رہا ہو نا تو ہم اس کو بڑی نیکی سمجھ کے کہتے ہیں تیرا تو روزہ تھا۔ ارے بھی نہیں، اللہ اسے کھلا رہا ہے، اللہ اسے پلا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص روزے میں کھا رہا ہے وہ اللہ کا مہمان، تو آپ اللہ کے مہمان کو، اس کی جو مہمان نوازی ہو رہی ہے اس میں کیوں خلل ڈالتی ہیں؟ بات ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اسے نہ ٹوکیں، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا، اسے اللہ نے پلایا، اور وہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو یہ ہم بڑی نیکی سمجھ کے ایسے شخص کو روک رہے ہوتے ہیں، اسے چھوڑ دیجیے۔ حدیث نمبر 1245 حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اس طرح فجر کرتے کہ آپ اپنی بیوی سے جنبی ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے۔ تو لہٰذا اس میں آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اسے غسل کی ضرورت ہے تو وہ سحری کھا لے، اور سحری کھانے کے بعد غسل کر لے۔ اسی طرح کسی حائضہ کو ضرورت ہے، اس کا خون رک گیا، لیکن اگر وہ غسل کرتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یا کسی جنبی آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت نکل جاتا ہے، اسے اجازت ہے سحری پہلے کھا لے، سحری کے بعد غسل کر لے اور فجر کی نماز ادا کر لے، کیونکہ فجر کی نماز تو لازماً اسے پاکی کی حالت میں ادا کرنی ہے۔ تو یہ شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، تو آپ غسل فرما لیتے اور روزہ رکھ لیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، روزے میں آپ انہیلر لے سکتے ہیں، روزے میں آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پیسٹ آپ کا جو ہے وہ پیسٹ کے ساتھ نہ کیجیے، خالی دانتوں کو برش کر لیجئے، کیونکہ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کا ذائقہ بعض اوقات حلق کے اندر تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح روزے میں آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ روزے میں انجیکشن کی صورت یہ ہے کہ بعض اوقات انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف بیماری کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو فلاں تکلیف ہے، آپ اس کی دوائی کا انجیکشن لے سکتی ہیں، لیکن ایسا انجیکشن جس میں طاقت کے لوازمات شامل ہوں، ایسا انجیکشن نہیں لے سکتے۔ اسی طرح آپ سرما لگا سکتی ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، حالانکہ یہ جو کان میں دوائی ہے اور اسی طرح سرما لگایا ہے یا کوئی آپ نے تیل لگایا ہے، ان کا حلق تک اثر جاتا ہے۔
اسی طرح ناک میں آپ نے دوائی ڈالنی ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ناک کا، گلے کا اور کانوں کا راستہ جا کے حلق میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود شریعت نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے۔ آپ سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، ناک میں دوائی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ایک کام ضرور کیجئے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت ہمیں حکم ہے کہ ہم ناک میں پانی ڈالیں، تو یہ حکم ہمیں ہے کہ ہم مبالغے کے ساتھ ڈالیں۔ روزے میں ناک میں پانی زیادہ نہ ڈالیں، روزے میں ناک میں پانی زیادہ نہ ڈالیں، اس میں اہتمام نہ کریں، یہ آپ کو پابند کیا گیا ہے۔ باقی دوائیوں کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ان چیزوں کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو جو ہم نے پڑھی، جو ہم نے سیکھیں، جو ہم نے سمجھیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ ان کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لے۔ باب و بیان فضل صوم المحرم و شعبان والاشہر الحرم، محرم، شعبان اور حرمت والے مہینوں کے روزوں کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1247، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کی طرف مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ محرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا، اس سے سمجھ آتی ہے کہ محرم کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے بہت فضیلت والا ہے، اسی طرح محرم کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بہت فضیلت والا ہے۔ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی منع تھی۔ عرب لوگ قتل و غارت کے عادی تھے، بات بات پر تلواریں نکل آتی، تو بیت اللہ کی حرمت کے لیے، اس کے حج اور عمرے کے لیے عرب لوگوں نے 4 مہینوں کو حرام قرار دیا تھا۔ ان مہینوں میں وہ لڑائی نہ کرتے، بہت بڑی وجہ بھی سامنے آ جاتی تو تب بھی وہ ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے لڑائی سے گریز کرتے۔ یہ 4 مہینے یہ تھے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان 3 مہینوں میں سے ذی القعدہ کا مہینہ حج کے لیے آنے والوں کے لیے تھا، جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے آ رہے ہوتے تھے ان کے قافلوں کو کچھ نہ کہا جاتا، ان کا احترام کیا جاتا، کیونکہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہوتے تھے۔ ذی الحج کا مہینہ تو حج ہی کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد پھر محرم اس لیے حرمت والا مہینہ تھا کہ اس میں حج کے قافلے واپس جاتے۔ حج کے علاوہ عمرے کے لیے رجب کا مہینہ مقرر تھا، جو لوگ عمرے کے لیے خاص طور پر آنا چاہتے تو وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کر لیتے۔ تو اس طرح کر کے جاہلیت میں بھی حج اور عمرے کا خیال کر کے ان مہینوں کو حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ محرم اسلامی سال کا آغاز بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، اور اس کا جو روزہ ہے وہ بھی افضل روزوں میں سے ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ نفلی روزے رکھیں گے تو دیگر نفلی روزوں سے افضل ہوں گے۔ فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازیں 5 ہیں، ان فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز جو ہے وہ تہجد کی ہے۔ اس کے علاوہ اشراق یا چاشت یا اوابین کی نماز ہے، تو ان نمازوں کا میں سے تہجد کی نماز زیادہ افضل ہے۔ حدیث نمبر 1248، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، اور ایک روایت میں ہے آپ سوائے چند دنوں کے شعبان کے باقی مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے محرم کے روزوں کی فضیلت کا پڑھا،
اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بیان ہوا ہے کہ آپ شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوائے چند دنوں کے شعبان کے مہینے میں اکثر روزے سے ہوتے۔ اصل بات یہ ہے آپ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھے، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے قضا روزے شعبان میں رکھ لیا کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روزے سے ہوتے۔ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں امت کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ آخری 15 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، تاکہ رمضان کے لیے ان کا ذوق و شوق برقرار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ روحانی قوت زیادہ تھی، آپ ان آخری 15 دنوں میں بھی روزہ رکھ لیتے، بلکہ آپ صوم وصال بھی رکھتے۔ صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ افطاری کیے بغیر مسلسل روزہ رکھتے، لیکن صحابہ کو آپ نے یا امت کو ازراہ شفقت آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ کا جو ذوق و شوق تھا اور آپ کی جو روحانی قوت تھی وہ زیادہ تھی۔ بہرحال رمضان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھتے، لیکن شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے، وہ صرف آپ نے رمضان میں ہی اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انہیں بلوا لیا اور انہیں کہا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، یہ تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ہوگا، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، 2 دن چھوڑ دیا کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ پھر ایسا کرو، ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد کا طریقہ بہت پسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی قوت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو زیادہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے جو پھر آپ کی جو بات طے ہوئی وہ صوم داؤد کی تھی، لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص جوانی میں تو یہ اس عمل پر کاربند رہے، لیکن جب بوڑھے ہو گئے تو اس وقت حسرت کرتے تھے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا۔ بڑھاپے میں کمزور ہو گئے تھے، ایسا کرتے کہ ایک ہفتہ روزہ نہ رکھتے، کچھ جسم میں طاقت آ جاتی، اگلا ہفتہ پھر روزہ رکھ لیتے، پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے، پھر اگلا ہفتہ پھر روزہ نہ رکھتے اور پورا ہفتہ کھاتے، تو ساتھ ہی حسرت کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو کاش قبول کر لیتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شریعت ہمارے لیے ہر وہ حکم ہمیں دیتی ہے جو ہمارے فائدے کا ہوتا ہے۔ ذوالحج کے پہلے عشرے میں روزہ اور دیگر نیکیوں کی فضیلت کا بیان۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ محرم کے روزے اللہ کے مہینے کے روزے افضل روزے ہیں باقی تمام نفلی روزوں سے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ آپ شعبان میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے اس میں روزہ رکھنے اور دیگر نیکیاں کرنا کتنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1250 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ یہ دوسروں سے یقیناً افضل ہے۔ اب ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ صحابہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا جہاد کا بھی اتنا اجر نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کی نیک عمل کا یا ان 10 دنوں کی عبادت کا اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد کا بھی اتنا اجر نہیں۔ ہاں، ایک مجاہد اگر اپنا جان اور مال لے کر نکلے اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اپنا مال بھی قربان کر دے تو اس کا اجر تو واقعی ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ لیکن جو مجاہد غازی ہو، یعنی وہ اپنی جان لے کر واپس آ جائے، اس کے جہاد کا اجر ان دنوں کی عبادت سے کم ہے۔ ان دنوں کی عبادت کا اجر اس مجاہد کے جہاد سے زیادہ ہے جو میدان جنگ سے اپنی جان واپس لے کر آیا۔ تو ان دنوں کا جو عمل ہے اس کا اجر جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ ان دنوں کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان دنوں میں بہت سی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، لوگ ساری دنیا سے اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر کی طرف لپکتے ہیں اور پھر وہاں سے منا، عرفات، مزدلفہ اور دوسرے مقامات پر جاتے ہیں۔ ان دنوں میں عمرے کیے جاتے ہیں، ان دنوں میں حج ہوتا ہے، ان دنوں میں قربانی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ دن زیادہ فضیلت والے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تو حج کر رہے ہیں وہ تو ان دنوں سے فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں۔ جو لوگ حج نہیں کر رہے انہیں چاہیے کہ وہ بھی ان دنوں میں نفلی روزے رکھیں، خاص طور پر ذکر اذکار کریں، تلاوت، صدقہ یا دوسری عبادات کا خاص اہتمام کریں۔ ویسے ان دنوں کی خاص عبادت ذکر الہی ہے، تو ان دنوں سے لازماً فائدہ بھی اٹھائیے اور ان دنوں کے روزے بھی رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، یکم ذی الحج سے لے کے 9 تک۔ حدیث نمبر 1251، یوم عرفہ، عاشورہ اور 9 محرم کے روزے کی فضیلت کا بیان، ان کا خاص اہتمام کیجیے۔ حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے محرم کے روزوں کا پڑھا، پھر ہم نے شعبان کے روزوں کے بارے میں دیکھا، پھر ذی الحج کے 9 روزے ان کے بارے میں دیکھا۔ اب 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے جس کو عام طور پہ یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں خصوصیت سے بتایا جا رہا ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن تمام حاجی عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں اکٹھا ہونا حج کا لازمی رکن ہے، اور اگر کسی کا یہ رکن رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ حاجی اس دن عرفات کے میدان میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ حج نہیں کر رہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں۔ حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ حاجیوں کے لیے یہ دن بڑا ہیکٹک ہوتا ہے۔ انہوں نے مینا سے نکل کے عرفات جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ لیکن جو غیر حاجی ہیں انہیں چاہیے عرفہ کا دن کا روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک پچھلے سال کے جو گزر گیا، اور ایک ابھی آئندہ سال میں انہوں نے ابھی گناہ کیے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی کہ تمہارے اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ نہ صرف اس دن روزہ رکھیں بلکہ اس دن دعا کریں، اس دن استغفار کریں، اس دن عبادات کریں، اس دن
ذکر اذکار کریں. یہ دن سب سے زیادہ مغفرت کا دن ہے، یہ دن سب سے زیادہ دعا قبول ہونے کا دن ہے. اللہ اس دن اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں. عام طور پہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوتے ہیں. ہاں 24 گھنٹوں میں رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ہے میرے سے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، میرے سے بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں. اور اس کے علاوہ یہ تو ہر رات کا ذکر ہے. ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں. لیکن سال میں صرف عرفہ کا دن ایسا ہے جس دن اللہ رب العزت دن کو بھی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ دعا قبول کرتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کو اس دن جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو اس دن کو ضائع نہ کیجیے، اس دن سے پورا فائدہ اٹھائیے. حدیث نمبر 1252 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا. عاشورے سے مراد ہے 10 محرم. یہ 10 محرم کا روزہ یہود رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے یہود کو یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. یہود سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی تھی. ہم شکرانے کا یہ روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہم بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. اللہ کی قدرت آپ اگلے سال زندہ نہ رہے تو لہٰذا اب اصل روزہ تو 10 محرم کا ہے لیکن اس کے ساتھ 9 کا بھی ساتھ میں لا لیجئے. 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیجئے. اگر 9 کا روزہ رہ جائے تو پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیجئے تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا کہ میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا. ان کا خیال یہ ہے کہ شاید 9 کا روزہ اصل کا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ روزہ اصل 10 محرم کا ہی ہے لیکن یہود سے مخالفت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. تو لہٰذا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیے. عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال جو گزر گیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شوال کے 6 روزوں کے مستحب ہونے کا بیان. حدیث نمبر 1255 حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند ہے. ہم نفلی روزوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں. محرم کے روزے، شعبان کے روزے، عرفہ کا روزہ، ذی الحج کے روزے، عاشورہ کا روزہ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں شوال کے 6 روزے. تو جس شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے. کصائم الدہر، یعنی جیسے اس نے تمام عمر روزہ رکھا، سارا زمانہ روزہ رکھا. اب یہ سارا زمانہ روزہ کیسے ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے 10 گنا زیادہ ہے اور یہ کم سے کم نیکی کا اجر ہے. زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو جس شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے، 30 کو 10 سے ضرب دے دیں 300 بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی شوال کے 6 روزے 360 روزے ہو گئے اور قمری سال 360 دنوں کا ہی ہوتا ہے. شمسی سال 365 دنوں کا ہوتا ہے جبکہ قمری سال 360 دنوں کا ہوتا ہے. تو جس نے یہ روزے رکھ لیے شوال کے اس نے
پورا زمانہ ہمیشہ پوری عمر روزے رکھیں۔ اب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ شوال کے روزے عید کے بعد یہ اگلے دن سے شروع کر دیں تو تب روزے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے شوال کے مہینے میں یہ روزے رکھنے ہیں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 مسلسل ہی رکھیں، آپ چاہیں 2 دن کا وقفہ ڈال لیں، 4 دن کا وقفہ ڈال لیں۔ آپ نے پورے مہینے میں صرف شوال میں 6 روزے رکھنے، تو یہ شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے۔ اب بہت سے خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے، باجی میرے تو قضا روزے بھی رہتے ہیں، تو کیا میں قضا روزے اور یہ شوال کے روزے اکٹھے رکھ سکتی ہوں؟ ارے بھی نہیں، اکٹھے نہیں آپ رکھ سکتے۔ آپ یا تو شوال کا روزہ رکھیں گی یا اپنا قضا روزہ رکھیں گی۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ شوال کے روزے آپ رکھ لیجئے 6 روزے، اور اپنے جو قضا روزے ہیں ان کی نیت کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نومبر اور دسمبر کے دنوں میں رکھ لوں گی، جبکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ شوال کا مہینہ خواہ گرمی کا ہے خواہ درمیانہ موسم ہے، اس کا تعلق شوال سے ہی ہے، جبکہ آپ کے قضا روزے کسی بھی مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن نیت ہونی ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پہلے فرض روزے رکھ لیے جائیں پھر نفل رکھیں۔ بات یہ ہے آپ عزم کر لیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ شوال کے روزے تو شوال کے ہونے کی وجہ سے میں رکھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے قضا روزے جو ہیں وہ پہلی فرصت میں رکھ لوں گی، تو یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ 30 روزے رمضان کے تو آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ 6 روزے رکھ لیجئے، تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے جیسے آپ نے ہمیشہ پورا زمانہ پوری عمر روزے رکھے، تو یہ صرف 6 روزوں کے ساتھ آپ کو یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے سوموار اور جمعرات کے روزے کے مستحب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1256، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اسی دن ہی میری بعثت ہوئی، اور اسی دن ہی مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تو یہ تھا کہ آپ یہ پچھلے جن روزوں کا ذکر ہوا ہے ان کا اہتمام فرماتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اور پیر کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، اور اسی دن ہی مجھ پر پہلی دفعہ وحی بھی نازل ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اب آپ کی جو ولادت کا دن ہے اس دن پیر تھا، اگر کسی نے میلاد النبی کا دن منانا ہے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت والے دن صرف روزہ رکھا، اس لیے یوم میلاد پر جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، آرائشی محرابیں، دروازے اور گلی کوچوں کی سجاوٹ پر لاکھوں روپے صرف کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ آپ نے اس دن خوشی کرنی ہے تو پیر کو روزہ رکھیں۔ ویسے بھی عید میلاد النبی منانے والے سال میں ایک دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیتے ہیں، جبکہ اگر آپ نے مسنون طریقہ اختیار کرنا ہے تو پھر سال کی جو 52 پیریں ہیں ان میں سال کی ہر پیر کو روزہ رکھیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا سال میں 52 دفعہ پیر آئے گی، 52 روزے رکھنے ہوں گے۔ لوگ بڑا آسان کام سمجھتے ہیں، ایک دن عید میلاد النبی منا لی اور اپنی عقیدت کا اظہار کر لیا، اور اس میں بھی اتنے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، جو جلوس نکل رہا ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات میں ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس کے علاوہ اس میں اتنے غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکے، موسیقی، نعتیں، اور وہ نعتیں بھی گانوں کی طرز پر۔ اس سال تو حد ہی ہو گئی، یار لوگوں نے نہ صرف کیک بنائے
اور کھایا پیا اور شور مچایا، بلکہ اس دفعہ تو انہوں نے ایک حور بھی بنا کے بٹھا دی تھی۔ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ عید میلاد النبی کے جلوس میں ایک بڑی خوبصورت خاتون 16 سنگھار کیے ہوئے ننگے سر کے اوپر جو ہے تاج پہنا ہوا حور کی شکل میں جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ انسان ڈوب مرے ایسی باتیں دیکھ کے۔ عید میلاد النبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے اور 7 پردے کے احکامات کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے عید میلاد النبی منانی ہے تو سنت طریقے سے منائیے، سال میں ہر پیر کو روزہ رکھیں، یہ ہے سنت طریقہ۔ باقی جو طریقے ہیں وہ نہ چاروں خلفاء سے ثابت ہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہیں، نہ تابعین سے ثابت ہیں، بلکہ وہ بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ حدیث نمبر 1257 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اب ایک تو آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے اور ایک آپ جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اصل بات ہے اللہ کے ہاں انسانوں کے اعمال ایک دن میں 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہمارے تمام اعمال لکھتے ہیں، اور کرامن کاتبین کی ڈیوٹی دن میں 2 دفعہ تبدیل ہوتی ہے، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ جو رات والے فرشتے ہیں وہ فجر سے لے کے عصر تک عمل لکھتے ہیں، اور عصر کے وقت وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، نئے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی عصر سے لے کے صبح فجر تک ہوتی ہے، اور جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سوال کرتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر تو بندہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہو، فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، عصر کی نماز پڑھ رہا ہو، یا نماز کی تیاری کر رہا ہو، نماز کی تیاری سے مراد وہ وضو کر رہا ہے، وہ استنجا کے لیے گیا ہوا ہے، باتھ روم میں گیا ہے، دانت صاف کر رہا ہے، یا نماز کے لیے کھڑا ہے، تو وہ فرشتے کہہ دیتے ہیں یا اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ نماز کی تیاری بھی نماز ہی ہے۔ لیکن اگر وہ سویا ہوا ہے، نماز سے غافل ہے، اپنے دنیا کے دوسرے کاموں میں مگن ہے، تو پھر اللہ کے ہاں آپ کی یہ رپورٹ جاتی ہے، اللہ تیرے بندے کو نہ فجر کا پتہ نہ عصر کا پتہ۔ تو یہ ایک دن میں آپ کے 2 دفعہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے فجر اور عصر کی نماز خاص طور پر اول وقت پڑھیے، کیونکہ فرشتے آپ کے پابند تو نہیں ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس وقت فرشتے اللہ کے پاس جائیں، وہ تو اپنے وقت پر ہی جائیں گے۔ اور ہفتے میں 2 دفعہ انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ ایک دن میں 2 مرتبہ اور ہفتے میں 2 مرتبہ۔ ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ لہٰذا پیر کو روزہ رکھنے کا بھی آپ کا مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد تو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا، اس دن آپ کی پیدائش ہوئی، اس دن آپ کو پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی، اور بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اس دن انسانوں کے عمل اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں، ہم روزے سے ہوں، تو اللہ کو ویسے ہی اپنے بندے پر پیار آ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے ان 2 کے جن کے درمیان حسد ہوتا ہے یا بغض یا کینہ ہوتا ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو۔ تو جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، آپ چاہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، چاہیں تو ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیجئے، عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیجئے، عرفہ کے روزے کا اہتمام کیجئے، یہ تمام نفلی روزے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا